سر اس پورے جو ہے وہ ہمیں خطے کے اندر کہیں تبدیلی کی جو ہے وہ آواز بھی نظر آتی ہے, عرب اسپرنگ بھی نظر آتا ہے. پھر یہ خطہ ایسا کنیکٹڈ ہے جو مڈل ایسٹ کے طور پر ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ تمام ممالک کی پالیسیز ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ نظر آتی ہیں. اور اس پورے سینیریو کے اندر عرب لیگ اور مختلف OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور اسی طرح کے مختلف پارٹیز بھی ہمیں نظر آتی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول رہا ہے. اس رول پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے تو آپ سمجھ لیجیے اس کی اہمیت عرب دنیا کے اندر, یا میں اگر لارج اسکیل پہ بات کروں اسلامی دنیا کے اندر, وہی ہے جو ہمارے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کشمیر کے معاملے کی ہے. یعنی یہ فلیش پوائنٹ ہے. آپ کی جنگیں جو ہے اسی مسئلے کے, عربوں نے جتنی بھی 3-4 جنگیں لڑی ہیں وہ اسی فلسطین کے مسئلے پہ لڑی ہیں. ادروائز ان کے آپس میں تو کوئی ایسے باہمی سرحدی تنازعات نہیں تھے. اسی طریقے سے ہمارے اس خطے میں اگر انریسٹ ہے آپ کو, یعنی اگر کوئی اسلحے کی دوڑ نظر آتی ہے تو کشمیر کے بل پر ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے وہ اسی کے گرد گھومتی تھی. مصر میں چاہے کوئی سیکولر حکمران جمال عبد الناصر کی شکل میں آیا یا مرسی صاحب کی شکل میں آیا, سب نے یہی نعرہ لگایا کہ من ہونا الی فلسطین, یعنی اپنی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہ ہم یہاں سے مارچ ٹورڈز فلسطین. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کون مارچ وہاں تک کر سکا اور کون وہیں سے سیدھا قبر میں اتر گیا. تو اس چیز کے بارے میں زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتا رہا, لیکن اس کے لیے عملی طور پہ کوئی اقدام جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا, بلکہ اس کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیا گیا. ابھی آپ دیکھیے کہ مصر جو وہاں پہ جب حسنی مبارک کا بھی دور تھا, یا ابھی ریسنٹلی بھی ہے CC صاحب کا, تو اس وقت اگر غزہ کے گلا کسی نے گھونٹا ہے, رفح کراسنگ بند کی ہے, تو وہ صرف اور صرف مصری حکومت ہے. اور یہ ایک 2 برس کی بات نہیں ہے, 2007 سے آنورڈ غزہ کا محاصرہ جاری ہے. اور اس میں جو سب سے بنیادی کردار ہے, اسرائیل تو اپنی جگہ جو خباثت کا مظاہرہ کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برادران یوسف کی شکل میں جو ہے آپ کو CC صاحب دکھائی دیتے ہیں یا دیگر لوگ دکھائی دیتے ہیں, وہ بھی آپ کو ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جیسا جارح ملک جو ہے اس کے حوصلے بلند ہوئے, اور وہ دن بدن جو ہے آپ پر ظلم و زیادتی کے مختلف انداز میں پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کو جس طرح کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے, یہ وہی پالیسیوں کا تسلسل ہے کہ جس کے نتیجے میں اس وقت یہ پورے فلسطین کو ایک لحاظ سے خون میں نہلا دیا گیا ہے.